اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ٹی وی این پی کے سامعین اور ویورز، آج کا ویڈیو بہت ہی اہم موضوع پر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ موضوع ہے زندگی کا نچوڑ۔ یہ پوری زندگی پر منحصر کرتا ہے۔ ہم ہر وقت جو ہے اپنے سامعین سے یہی کہتے ہیں کہ آپ قرآن اور احادیث خود پڑھیں۔ اس کی وجہ ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی صفات کو دیکھنا ہے تو آپ دنیا میں دیکھ لو، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ چرند، یہ پرند، یہ درخت، یہ لیلات باغ اور یہ پہاڑ، جو بھی ہے، ان کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی صفات کیا ہے۔ اور اس کو آپ جب لکھنے جائیں گے تو آپ زندگی بھر بھی لکھیں گے، قیامت تک بھی لکھیں گے، تو اللہ کی صفات جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو جو سمندر میں نہیں اترتا ہے، سمندر کی تھپیڑے نہیں دیکھتا ہے، سمندر کے پانی کو نہیں چکھتا ہے، سمندر میں نہیں تیرتا ہے، صرف ساحل پہ رہتا ہے اور کسی کے بولنے پہ سمندر کی معلومات لیتا ہے، تو وہ پوری سمندر کی معلومات لے نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود جو ہے سمندر میں اتر کر نہ دیکھے۔ اسی طرح جب وہ باہر نہیں نکلے گا، وہ آسمانوں کو نہیں دیکھے گا، وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھے گا، تو اس کے بارے میں صحیح معلومات اس کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی کے بولنے پر، کسی کے عالم کے ویڈیو دیکھنے پر یا خطبہ سننے سے آپ کو اسلام سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتا، جب تک کہ آپ خود قرآن اور حدیث زندگی بھر پڑھتے رہیں گے، روز ایک ایک صفحہ، تب تک آپ کو کوئی بھی یہ اسلامی سمندر کے بارے میں معلومات نہیں دے سکتا۔ اسی لیے محمد ٹی وی این پی آپ کو بار بار انتباہ کرتا ہے کہ آپ ابھی زندہ ہے، اپنی زندگی میں قرآن اور احادیث ضرور پڑھیں۔ اس کے بغیر آپ کو کوئی چارہ نہیں۔ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مسلمانوں میں 73 گروہ نکلیں گے اور ہر گروہ کہے گا کہ میں صحیح ہوں، میں ہی قرآن حدیث پہ چلنے والا ہوں، میں ہی جنت میں جانے والا ہوں۔ تو پھر کیسے معلوم کریں گے کہ یہ 73 گروہ کون صحیح ہے، کون جنت میں جانے والا ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ خود قرآن احادیث پڑھیں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ کون عالم صحیح ہے، کون گروہ صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ جب تک وہ پیمانہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ جو ہے بھول بھلیا میں اندھیروں کے اندر گوتے کھاتے رہیں گے اور اپنی زندگی بھی برباد کریں گے اور آخرت بھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء کے چکروں میں اور ویڈیو کے چکروں میں مت پڑھو، آپ خود قرآن اور حدیث پڑھو اور پڑھتے جاؤ، کیونکہ قرآن حدیث بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ ایک بار پڑھ کے بند کر کے غلافوں میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں آج بھی جاگ جاؤ، اور صراط المستقیم پر چلنے کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ آپ قرآن حدیث خود پڑھو۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا سیکھ لیں۔ ہر چیز تو آپ سیکھ لیتے ہیں، تو پڑھنا بھی سیکھ لو آپ۔
ٹھیک ہے نا. آپ کو اردو نہیں آتی اردو سیکھ لو، آپ کو ہندی نہیں آتی جو زبان آپ کو آتی ہے وہ آپ پڑھنا سیکھ لو، کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا، پڑھو. دوسری بات، قرآن جب تک مکمل نہیں ہوا تھا تب تک جو ہے کئی قرآن کی آیاتیں اور احادیث ایسی ہے جس سے بڑے بڑے علماء جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسے بہت سے علماء کہتے ہیں جہاد کیا ہے، اپنا نفس کا جہاد کر لو آپ جنت میں جائیں گے. آپ صرف نماز پڑھ لو مکمل وضو کر کے آپ جنت میں جائیں گے. یہ سب چیزیں جو سنا کر اس مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ علماء. جب اسلام پورا مکمل نہیں ہوا تھا اس وقت کی یہ احادیث اور یہ آیاتیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ اب آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے اور آپ اسی پہ قائم رہیں گے، اس کے بعد یہ سب چیزیں جو ہے وہ سنانی بھی نہیں چاہیے، اس سے امت گمراہ ہو جاتی ہے. وہ سمجھتی ہے عالم نے تو کہہ دیا ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو وضو کر کے آپ یہ جنت میں جائیں گے. حدیث ہے لیکن وہ حدیث کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو وہ مکمل جب نہیں ہوا تھا اسلام، وہ اس وقت کی احادیث ہے، اس وقت کے جو قول ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب مکمل ہو گیا تو اس کے بعد قرآن اور احادیث کے اوپر چلنا ہے. جو اللہ کے رسول نے امت کو کہا ہے وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو قرآن حدیث میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مکی دور میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جنگ نہیں کرنے کی ہے، وہ اس وقت ہے جب وہ حکم نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے نا. اب جو افضل ترین کام ہمارے امت کے لیے ہے وہ ہے جنگ، وہ ہے غزوہ ہند، وہ ہے الملمۃ الکبریٰ، ٹھیک ہے نا. وہ لڑائیاں، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں نے آپ کو حکومت قائم کر کے دی، ٹھیک ہے نا. جب تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوں گی دین مکمل ہوتا ہی نہیں، کیونکہ دین مکمل ہونے کے لیے آپ کی اپنی حکومت ہونی چاہیے، آپ کا اپنا امیر المومنین ہونا چاہیے، آپ کی اپنی مشاورتی کمیٹی ہونی چاہیے، آپ کی اپنی فوج ہونی چاہیے، آپ کی اپنی پولیس ہونی چاہیے، آپ کی اپنی آرمی ہونی چاہیے، آپ کی اپنی عدالت ہونی چاہیے، آپ کا اپنا قاضی ہونا چاہیے. تب ہی آپ صحیح اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جتنے علماء بک بک کر رہے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں علماء سو کتے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس سے بک بک کرتے ہیں. انہوں نے دنیا کے کسی بھی سرزمین کے کسی خطے میں اسلامی حکومت نہیں لائی ہے، صرف وہ نام کے مسلمان ہیں، منافق ہیں. ہم بار بار یہ کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ جاگ جائیں، آپ اپنے دل میں حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش کریں. مسجد تعمیر کر کے کیا کرنا ہے؟ مسجد تعمیر کریں گے آپ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے مسجد کو بچانے کی. آپ بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں، آپ کو طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ گھر بچا سکے. آپ بڑے بڑے کالونی بنا رہے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. تو طاقت جب پیدا ہوگی جب آپ کی حکومت قائم ہوگی. تو جب تک آپ کے دل میں حکومت قائم کرنے کا رجحان نہیں ہے آپ صحیح مومن ہے ہی نہیں اور اسلام لا ہی نہیں سکتے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابیوں کی 30 سال کی زندگی جو خلفائے راشدین کی ہے، وہاں تک اسلامی صحیح حکومت تھی اور صحیح طریقہ چل رہا تھا. اس کے بعد لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور آج تک جھگڑ رہے ہیں اور خرافات پہ خرافات کر رہے ہیں. تو محمد ٹی وی این پی امت مسلمہ سے خطاب کر کے آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ آپ اس جھمیلے میں، اس جھگڑوں میں مت پڑو. محمد ٹی وی این پی کے پلے لسٹ میں جاؤ اور موسٹ امپورٹنٹ نیوز، بہت اہم خبریں، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ ایک کلک کرو اور سب جو ہے ویڈیو دیکھو. آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور صحیح راستہ کیا ہے. محمد ٹی وی این پی جو سختی کرتا ہے اور جو سخت الفاظ کہتا ہے، جو علماء کو کتے کہتا ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ اس لیے نہیں کہتا کہ ان کا انسلٹ کرنا ہے، اس لیے نہیں کہتا کہ ان کا مذاق اڑانا ہے، اس لیے نہیں کہتا، اور نہ ہی وہ محمد ٹی وی این پی ڈرتا ہے. اس کی وجہ ہے محمد ٹی وی این پی دین اور دنیا کی پوری معلومات رکھتا ہے. وہ قرآن حدیث خود پڑھ کے
اور عمل کرتا ہے، اور دنیائی تعلیم بھی اس کے پاس ہے۔ دنیائی تعلیم میں سب سے بہترین تعلیم ہے سائنس، جو بہت مشکل کام ہے، ہر ایک سائنس کو نہیں پڑھ سکتا۔ بی ایس سی فرسٹ کلاس فرسٹ ہے، بیچلر آف سائنس پاس ہے، اور قرآن حدیث پہ گرفت بھی رکھتا ہے، اور دنیا کے کئی ملک گھوما ہوا ہے۔ یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایرے گہرے نتو خیرے جو ہے وہ ویڈیو نکال کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو آپ ویڈیو کے چکر میں مت پڑو، آپ خود قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو اور آگے بڑھو۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ محمد ٹی وی این بی کو سبسکرائب کرو، شیئر کرو، اس کو آگے بڑھاؤ۔ وہ صرف اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اور آپ کے ذریعے کسی کا بھلا ہوتا ہے، اور یہ شیئر کرنے پہ کوئی سدھرتا ہے تو ہم سب کو ثواب ملے گا، اور وہ کارواں آگے بڑھے گا۔ ہم بہت سے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو دیکھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں دیکھ لیا ہے، کیونکہ وہ نہیں بولیں گے تو دوستی یا رشتہ داری میں فرق پڑتا ہے، اس لیے وہ جھوٹ کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں تھوڑا سا دیکھ لیا ہے۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے، کون دیکھا ہے کس نے نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کون لائک کرتا ہے کون ڈس لائک کرتا ہے، یہ سب چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں جواب میں کہ ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے جو ایک بٹن دبانے پہ معلوم نہیں پڑتا لوگوں کو کہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کتنی بھی رہو، لیکن معلوم پڑ جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو چوتھی پانچویں کلاس پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ تھوڑی سی معلومات رکھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے تعلیم یافتہ، بہت بڑے عالم فاضل ہو چکے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم روحانی علاج کرتے ہیں۔ محمد ٹی وی این پی کہتا ہے کہ کسی کا روحانی علاج چل رہا ہو، یا کوئی باوضو ہو، یا کوئی طہارت میں ہو، یا تقویٰ کے اونچے مقام پہ ہو، محمد ٹی وی این پی کی ویڈیو وہ ہر وقت دیکھ سکتا ہے، نہ ان کی طہارت ختم ہوگی اور نہ ان کا وضو ٹوٹے گا، کیونکہ محمد ٹی وی این پی کی ویڈیو میں صرف سننے کی باتیں ہیں۔ آپ آنکھ بند کر کے بستر پہ کرسی پہ بیٹھ کے آپ سکون سے سنیں، اور دیکھنے کی کوئی چیز ہے نہیں وہاں پہ، کوئی ویڈیو نہیں، کوئی جاندار چیز نہیں ہے، کوئی جو ہے گاڑی نہیں چل رہی ہے، کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی میوزک چل رہی ہے۔ تو طہارت اور آپ کی روحانی تعلیم کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محمد ٹی وی این پی کے ویڈیو دیکھنے پہ کوئی میوزک نہیں ہے، کوئی آپ کو ایڈورٹائز نہیں ملے گی، کوئی آپ کو غیر شرعی چیز آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم روحانی علاج کرتے ہیں، وہ لوگ خود غیر ملکوں میں جا کر اور غیر شرعی کام کرتے ہیں، ہے نا، اور غیر محرم لوگوں میں وہ سروسیں کرتے ہیں، ہے نا، غیر محرم سے رات دن بات کرتے ہیں ہنس ہنس کے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم روحانی علاج کرتے ہیں، اور وہ ہم کو ٹیکنالوجی سکھا رہے ہیں۔ جو چوتھی پانچویں پڑھ کر باہر جاتے ہیں، چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی انگلش کہتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ترم خان بن گئے۔ محمد ٹی وی این پی سادی زبان میں اور اردو زبان میں اس لیے کہتا ہے کہ عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی میں قرآن دیا، اور وہ بہت اچھی طرح سے عربی سمجھتے ہیں، اور علم حاصل کیا ہوا انہوں نے، اس کے بعد بھی وہ گمراہ ہو گئے ہیں اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ محمد ٹی وی این پی سادی زبان میں اردو زبان میں اس لیے کہتا ہے کہ جس ایریا میں یہ غزوہ ہند ہو رہا ہے، یہ جو ایشیا ساؤتھ ایشیا ہے، یہاں اردو سب جانتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں رہو یا انڈیا میں رہو، یا نیپال میں رہو یا بنگلہ دیش میں رہو، یا افغانستان میں رہو یا مالدیپ میں رہو، سب لوگ اردو ٹوٹی پھوٹی صحیح لیکن وہ سمجھتے ہیں۔ اور محمد ٹی وی
این پی اگر عربی یا انگلش بولنے لگ جائے، جو ہمارے سامنے لوگ جب ہم باتیں کرتے تو انگلش میں باتیں کرتے ہیں، محمد ٹی وی این پی اس لیے انگلش میں بات نہیں کرتا ہے کیونکہ محمد ٹی وی این پی تم سے زیادہ انگلش اور عربی جانتا ہے۔ اگر ہم انگلش بولنے لگ جائیں گے تو تمہارے سر کے اوپر سے جائے گی، اور ہم انگلش بولیں گے اور تم تو ٹوٹی پھوٹی انگلش بولیں گے تو ہماری انگلش بھی خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انگلش جو ہے وہ انگلش اسٹائل میں بولنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اس کی گرامر، اس کی ٹیوننگ جو ہے وہ بہت الگ چیز ہے، اور جو ایشیا میں انگلش بولتے ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش ہے۔ اس لیے محمد ٹی وی این پی کے سامعین جو ہمارے دوست اور رشتہ دار ہیں وہی جو ہے بہت زیادہ اختلافات کرتے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے رشتہ دار تھے وہی ان سے زیادہ مخالفت کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے قریب کے جو لوگ ہیں، دوست، رشتہ دار، وہی لوگ جو ہے مخالف زیادہ کرتے ہیں۔ اگر ہم عربی اور انگلش میں بولنے لگ جائے، جیسے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ، اب اس کی انگلش ہے A bar before them, a bar behind them, thou covered them, it is like for them, but they believe not۔ انہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ایک دیوار آگے کھڑی کر دی، ایک دیوار پیچھے کھڑی کر دی، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، اب انہیں سجائی نہیں دیتا۔ اب یہ ہم عربی اور اردو اور انگلش بولتے جائیں گے، یہ سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے، لوگ سمجھا ہاں کیا مولانا ہے، کیا بولتا ہے، خالی یہ واہ واہ میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ حاصل کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ ہم بہت زیادہ میوزک اور بہت زیادہ ہم تماشا بازی کریں گے ویڈیو میں تو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا مقصد جو ہے صرف آپ کو قرآن اور احادیث کو پڑھنے کی طرف راغب کرنا ہے، اور صحیح اور صاف اور ہلکی زبان میں آپ کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو علماء جو ہے اوڑھنی لے کے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے استری لے کے بیٹھتے ہیں، جھبے لے کے بیٹھتے ہیں ویڈیو کے اندر، اور دو چار آدمیوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ ویڈیو میں سبسکرائب واہ واہ اور لائک کی طرف چلتے ہیں، تو ان کو صرف دنیا میں واہ واہ ملے گی، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو جس کو جیسی نیت ویسی برکت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، قرآن اور احادیث پر مکمل جو ہے آپ کو عمل کرنا ہے، آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، عبادت بھی کرنا ہے، لڑائی بھی کرنی ہے، جنگ میں بھی جانا ہے، سب کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو علماء گمراہ کرتے ہیں کہ آپ یہ لڑائی جھگڑے، یہ جو ہے جہاد ہے، یہ سب ختم کر دو، خالی نماز پڑھو آپ جنت میں جائیں گے، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اگر ایسا رہتا تو پھر قرآن اللہ تعالیٰ کو اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک ہی لفظ کرتے کہ ہاں نماز پڑھ لو آپ کو جنت میں جائیں گے۔ اتنا قرآن، اتنی حدیث اور اتنی لڑائیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور جو صحابیوں نے کی، اور جو غزوہ ہند لڑنی ہے اور جو الملۃ الکبریٰ لڑنی ہے، وہ سب ذکر ہی نہیں کرتا۔ تو کیا آپ اللہ تعالیٰ اور قرآن و حدیث سے زیادہ ہوشیار اور شانے ہو گئے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لو آپ جنت میں جائیں گے؟ یہ کس کو بیوقوف بناتے آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ کس کو بیوقوف بناتے؟ پہلے سوچو آپ ایک ہی لفظ سے سوچو کہ اگر صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، حدیث کو پڑھنا نہیں ہے، لڑائی کرنی نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، کہ ظلم کے خلاف کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف خالی اوڑھنی پہننا ہے، لال دوپٹے پہننا ہے، اور جو ہے تقریریں کرنی ہے، خطبہ دینا ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو، اسی کے اندر تم کو جنت ملتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن یہ اتارا ہوا ہے جس میں جنگ کا حکم دیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے، غزوہ ہند کا حکم دیا ہے، الملۃ الکبریٰ کا حکم دیا ہے، جو حدیثیں دی ہوئی ہے باقاعدہ صحیح احادیث ہے، تو یہ سب ذکر یہ اتارا کیوں ہے پھر؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوشیار ہو چکے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ بس نماز پڑھو تم جنت میں جائیں گے؟ اگر نماز پڑھو جنت میں جانا رہتا تو پھر یہ دنیا بنائی کیوں ہے؟ اتنا جو تام جھام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ انصاف کا جو ترازو بنایا ہوا ہے، تو نماز تو بہت آسان چیز ہے، صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے نماز پڑھو جنت میں جائیں گے، بس قرآن ختم، ایک صفحے کا قرآن ہو جاتا، ٹھیک ہے نا؟ ایک آیات میں سب کام ختم ہو جاتا۔ 6666 آیاتیں اتارنے کی ضرورت ہی کیا تھی اللہ تعالیٰ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ مسلمانوں امت مسلمہ تم ناخن لو، خون کی جو ہے نا، خون کے آنسو رو تم، عقل کے ناخن لو، اپنے عقل سے سوچو پہلے۔ جو بھی یہ کہتا ہے نا کہ یہ پڑھ لو اور تمہارا ہو جائے گا، تم یہ منتر پڑھ لو، یہ آیات پڑھ لو، اتنا ذکر کر لو، تم جنت میں جائیں گے، سب بیوقوف بناتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب چیزیں جو ہے وہ
مکمل ہونے سے پہلے کی بات ہے. مکمل ہونے سے پہلے بہت سی باتیں. مکمل ہونے سے پہلے جو ہے آپ شراب جائز تھی تو کیا آپ شراب پینے لگ جائیں گے؟ اسلام مکمل ہونے سے پہلے آپ جو ہے روزے رکھنا جو ہے کوئی ضروری نہیں تھا تو کیا آپ روزے رکھنا چھوڑ دیں گے؟ آپ گمراہ ہو جائیں گے اس طرح سے. اس لیے مکمل قرآن حدیث پڑھو، اس پہ عمل کرو. ٹھیک ہے نا. بہت سی حدیث اور قرآن کی آیاتیں جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیں گے اگر وہ پورا سمجھ نہ لے. ٹھیک ہے نا. اس لیے قرآن حدیث خود پڑھو، علماؤں کے چکر میں مت پڑھو. وہ تم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ بالکل ایجنٹ ہے کافروں کے، منافق بنے ہوئے. وہ پیسے کھاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کیونکہ کافر کی چال ہے کہ مسلمانوں کو پیسے پہنچانا. کہیں بھی کسی طریقے سے اس کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ ہم کو کس طریقے سے پیسے پہنچتے ہیں. ان کو پیسے پہنچا کر، کسی بزنس مین کے ذریعے پیسے پہنچا کر ان کو پہلے ان کا ذہن چینج کر دیتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ ٹاپک پہ بولے ہی نہیں. آپ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، ان کو کھسی بنا دے، ان کو نامرد بنا دے، ہجڑا بنا دے کہ وہ لڑنے کے لائق ہی نہ رہے. بس وہ نماز روزہ کے پیچھے لگے رہیں اور باقی کوئی کام ہی نہ کرے. ٹھیک ہے نا. وہ لڑائی جھگڑے اور کافروں سے لڑنے کے بارے میں وہ سوچے ہی نہیں. وہ غزوہ ہند کی تیاری نہ کرے. ٹھیک ہے نا. اس پہ لیکچر ہی مت دو. ٹھیک ہے نا. یہ سب ایجنٹ بنے ہوئے. اس لیے مسلمانوں سے انتباہ کیا جاتا ہے کہ آپ قرآن حدیث پڑھو اور مکمل اس پہ چلو. ٹھیک ہے نا. ان احادیث کو اور اس قرآن کی اس ایک آیات کو لے کے آگے مت بڑھو. مکمل آیاتیں پڑھو، مکمل اس کا بایو ڈاٹا پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تقریر کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کیا مقصد ہے. ایک چیز کو لے کے آپ چلیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے قرآن میں دو طرح کی آیت ہے. ایک ہے محکمات، ایک متشابہات. محکمات حکم دیا گیا ہے تو حکم پہ چلو. متشابہات میں پڑھیں گے، شک کی جو ہے نا اس کی آیاتوں میں پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اور آپ جو ہے دنیا بھی آپ کی خراب ہو جائے گی، آخرت میں بھی تم جہنم میں جائے گی. ٹھیک ہے نا. اسی لیے بڑے بڑے علماؤں کی ہم نے ویڈیو دیکھی، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بہت آیاتیں صحیح بتائیں گے، حدیث سے صحیح بتائیں گے اور ایک پوائنٹ لا کے پھینک دیں گے کہ آپ یہ سب چھوڑ دو، آپ صرف نماز پڑھ لو، آپ جنت میں جائیں گے. بیوقوف بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ علماء جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ان کو ایک ہی سوال کرو کہ خالی نماز پڑھنے پہ جنت میں جائیں گے تو پھر جہاد کا حکم کیوں دیا گیا؟ ٹھیک ہے نا. پھر یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ شہیدوں کو پورا بڑا مرتبہ کیوں دیا گیا ہے؟ افضل الشہداء کیوں کہا گیا ہے؟ یہ پورا قرآن اتارنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ٹھیک ہے نا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہی سوال کے اندر ان کے بولتی بند ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے خود قرآن اور حدیث پڑھو اور اس پہ عمل کرو. ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو ہے آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے. اسلام میں آپ کو ڈوبنا ہوگا، ہے نا. اس کے مزے چکھنے ہوں گے، اس کے لیے ٹائم دینا ہوگا، اپنا وقت نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے آپ کے پیچھے شیطان لگے گا، کیونکہ آپ صراط المستقیم کی طرف جائیں گے تو شیطان لگے گا. تو شیطان سے بچنے کے لیے 5 ٹائم کی وضو اور نماز پر انتباہ مت کرو، بلکہ 24 گھنٹے وضو میں رہو. آپ پیشاب کو جا رہے، باہر نکلے، وضو کر لو. ٹھیک ہے نا. وضو کے لیے ٹائم نہیں ہے یا آپ کو ٹھنڈ ہے یا بخار ہے، آپ تیمم کر لو. آپ 24 گھنٹے وضو میں رہو. قرآن و حدیث خود پڑھو. کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں. لکیر کے فقیر مت بنو. آپ کے اندر طاقت آئے گی اور آپ کسی سے نہیں ڈریں گے. اور آپ جو ہے بولنے کے لیے بے باک رہیں گے. آپ کے اندر ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ جو ہے بغیر کسی لالچ کے آپ بولنے لگیں گے. آپ کے اندر اگر لالچ رہے گا پیسے کا، دنیا کا، سبسکرائبر کا، لائک کا، شیئر کا، ٹھیک ہے نا، آپ کو کسی کا کوئی لالچ رہے گا. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ویڈیو بناؤ، اس سے پیسے مت کماؤ. ہم کو یوٹیوب بھی بہت بھڑکاتا ہے کہ آپ کو ہم آگے بڑھائیں گے، آپ میوزک ڈالو، اس میں آپ ایڈورٹائز ڈالو، ہم آپ کو بڑے سبسکرائب دیں گے، لائک دیں گے. ہم یوٹیوب کی بھی بات نہیں مانتے. ہم کو سبسکرائب سے، لائک سے مطلب نہیں. ہم صرف اس لیے پوچھتے ہیں رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تاکہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور وہ ہمارے کتنے قریب میں ہیں. ہمارے سامنے ہاں ہاں کرتے ہیں، بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن پیچھے جو ہے نہ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، نہ وہ قرآن اور حدیث کا روز ایک صفحہ پڑھتے ہیں، نہ وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ گمراہ ہو گئے. خالی وہ رشتہ داری میں، دوستی میں ہم کو لحاظ کر کے وہ بات کرتے ہیں. تو لحاظ چھوڑ دو اور قرآن حدیث پڑھو اور صحیح بات کرو.
اگر ویڈیو نہیں دیکھا تو بولو ہاں ویڈیو نہیں دیکھا دیکھوں گا. جھوٹ مت بولو. جھوٹ بولنے سے وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے. آپ اتنے ہوشیار نہیں ہیں جو ہم کو جو ہے بیوقوف بنا سکے. ٹھیک ہے نا. اور اپنی ہوشیاری اپنے گھر میں رکھو, ہمیں مت دکھاؤ کہ بہت ہوشیار ہے آپ. تو اس ویڈیو کا حاصل یہی ہے کہ محمد ٹی وی این پی التجا کرتا ہے کہ محمد ٹی وی این پی کے پلے لسٹ میں جائیے. آپ کو حالات حاضرہ پہ اگر ویڈیوز دیکھنی ہے تو کرنٹ بریکنگ نیوز ہے, اس پلے لسٹ کو کھولیے, آپ کو سب کرنٹ نیوز آپ کو ملے گی. اور آپ کو اگر ہماری ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ جائیں موسٹ امپورٹنٹ بہت اہم خبریں کے پلے لسٹ میں جائیے اور آپ کو سب ویڈیو ملے گی. آپ اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے فیملی کے ساتھ سب کو سنائیں تاکہ لوگ صحیح سمت میں جائے, سمجھے اس کو, اسلام کو. باتیں تھوڑی کڑک ہوتی ہے, وہ اس لیے ہوتی ہے کہ کڑک اگر اسٹوڈنٹ ہے تو کڑک جو ہے استاد کو بھی ہونا ہوتا ہے. اگر بہت سخت مجرم ہے تو جج کو بھی سخت ہونا پڑتا ہے. اگر سخت نہیں ہوں گے تو آپ جو ہے سزا نہیں دے سکتے, آپ اس کی آنکھیں نہیں کھول سکتے, اس کو اندھیرے سے اجالے کی طرف نہیں لے جا سکتے. نرمی سے جو ہے وہ اگر نہیں سدھرتا ہے تو اس کو سختی برتنی پڑتی ہے. تو قوم جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے تو آپ کو سختی کرنی پڑے گی. آپ کی فیملی گمراہی کی طرف جا رہی ہے تو آپ کو سختی کرنی پڑے گی. آپ کے دوست اگر گمراہ ہو رہے ہیں تو آپ کو سختی کرنی پڑے گی, اور آپ کو یہ ویڈیو سنانے ہوں گے تاکہ وہ لوگ صحیح سمت میں جائیں. جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں, جو علماء بھی جو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں, ان کو یہ ویڈیو دکھائے تاکہ ان کی ہوشیاری جو ہے, ان کا مکاری پن, ان کا منافقانہ پن جو ختم ہو جائے. کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ 72 گروہ جو جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا. تو یہ 72 قسم کے مولانا جو گھوم رہے ہیں, جو مسجد تعمیر کی ہوئی ہے, جو مجاور بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ سب گمراہ ہے, وہ جہنم میں جانے والے ہیں. تو ان کو یہ بات سنائیں, ان کو شیئر کریں اور ان کو کہیں کہ یہ جو محمد ٹی وی این پی کہہ رہا ہے اس کا جواب دو, اسے کمنٹس میں جواب دو. ٹھیک ہے نا. کسی ہمت ہے تو کمنٹس میں جواب دیں, ہم اس کو قرآن حدیث کے مطابق ریفرنس دے کے جو ہے ان کا جواب دیں گے ہم. ٹھیک ہے. تو محمد ٹی وی این پی سب سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ نہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھے, نہ کسی عالم کو عقل کل سمجھے. ٹھیک ہے نا. علم جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے, اور اللہ نے جو قرآن و حدیث میں جو بیان کیا ہے, کیونکہ حدیث بھی جو ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق نہیں کہتے, اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہی حدیث میں بھی بیان کی جاتی ہے. ڈائریکشن جو اللہ کی طرف سے ہی رہتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے قرآن و حدیث کے اوپر چلنے کے لیے قرآن حدیث آپ کو پڑھنی ہوگی. کسی کے بولنے اور سننے اور سنانے پہ آپ نہ جائیں. ہو سکتا ہے وہ صحیح کہے یا غلط کہے, آپ کے پاس پیمانہ ہونا چاہیے. قرآن و حدیث خود پڑھ کے آپ پیمانہ حاصل کر لیں, آپ وہ انسٹرومنٹ حاصل کر لیں جس سے آپ چیک کر سکے کہ یہ ویڈیو, یہ مولوی, یہ خطیب جو صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. اس کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث آج سے ایک ایک صفحہ روز پڑھیں اور آگے بڑھیں. ہمیں امید ہے کہ ہماری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور اس پہ عمل کریں تاکہ آپ کی دین اور دنیا دونوں سنور جائے, اور آپ کے اندر ایک مضبوطی قائم ہو جائے, آپ کے اندر بولنے کی طاقت پیدا ہو جائے, آپ صراط مستقیم پہ چلے. یہی ہمارا مقصد ہے, اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم پر چلائے, اور قرآن حدیث پڑھنے, سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.